عزیزان گرامی، اردو تدوین کی روایت اور اہم مدونین اس حوالے سے میری گفتگو جاری ہے۔ اب تک میں مولوی عبدالحق، رشید حسن خان، ڈاکٹر جمیل جالبی کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اردو میں تدوین کی روایت اور ڈاکٹر وحید قریشی۔ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا شمار عصر حاضر کی ممتاز علمی اور ادبی شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ انہیں اورینٹل کالج لاہور کی اس ادبی اور تحقیقی روایت کا اہم ترین نمائندہ سمجھا جاتا ہے، جس کی بنیاد بہت سے نامور محققین نے رکھی، جن میں حافظ محمود شیرانی جیسی شخصیت بھی شامل ہے۔ اس روایت میں مولوی محمد شفیع، ڈاکٹر محمد اقبال اور ڈاکٹر سید عبداللہ جیسے اکابرین شامل ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے نہ صرف اس روایت کو برقرار رکھا بلکہ علمی بنیادوں پر اسے آگے بڑھانے میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کیں۔ وہ زمانہ طالب علمی ہی سے تحقیق کی طرف مائل تھے، اور جب مولوی محمد شفیع، ڈاکٹر محمد اقبال اور ڈاکٹر سید عبداللہ کی سرپرستی میں آئے تو ان کی اس صلاحیت کو مزید جلا ملی۔ انہوں نے اپنے معاصرین خصوصاً قاضی عبدالودود، مولانا امتیاز علی خان عرشی اور مالک رام سے بھی استفادہ کیا اور اس روایت کو نہایت خوبصورتی اور ہمت اور تندہی سے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر وحید قریشی کے تخلیقی سفر کا آغاز ایک اہم کتاب سے ہوتا ہے، جسے خاصی شہرت بھی ملی، اور وہ کتاب ہے شبلی کی حیات معاشقہ۔ یہ 1945 میں یہ کتاب منظر عام پہ آئی، جبکہ تدوین کے زمرے میں ان کا پہلا قدم مقدمہ شعر و شاعری کی تدوین کی صورت میں 1953 میں انہوں نے سامنے آیا ان کا یہ کام، مقدمہ شعر و شاعری، جو مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف تھی۔ اسے ڈاکٹر وحید قریشی نے اپنے معرکۃ الآراء مقدمے کے ساتھ اسے مدون کیا، اور پھر یہ قدم پیچھے نہیں ہٹا، یہ آگے بڑھتا گیا، اور تدوین کے میدان میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم کام جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ ڈاکٹر وحید قریشی تدوین متن کے اصول و نظریات سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ معاصر تدوین پر ان کی نظر بہت گہری تھی، اور ایک اچھے مدون کی تمام صلاحیتیں ان میں موجود تھیں۔ قلمی نسخوں کی قدامت کے تعین میں یہ خاصا مشکل کام ہے، جانچنا قدیم نسخوں کو، لیکن قدیم نسخوں کے ان کی قدامت اس کے تعین میں ڈاکٹر وحید قریشی کو بہت مہارت حاصل تھی۔
اور اس ضمن میں انہوں نے جدید ترین جو ذرائع ہیں وہ استعمال کر کے انہوں نے یہ جانچا کہ کاغذ کتنا قدیم ہے، روشنائی کون سی استعمال ہوئی، املا کس زمانے کا ہے، اور خطاطی کے جو اصول ہیں ان تمام کی پہچان انہوں نے ماہرانہ طریقے سے کی، اور بیشتر صورتوں میں وہ نسخے کا صحیح تعین کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ بہت مشکل کام تھا، اور عام طور پہ اس میں کامیابی کا 10% بھی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ جعل سازوں نے بہت سے ایسے چیزیں اب ایجاد کر لی ہیں کہ وہ اچھے بھلے کاغذ کو مختلف کیمیکلز کے ذریعے قدیم ترین جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں، اور انہیں جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اصل کا تعین کرنا اور اصل تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ چنانچہ ایک انٹرویو میں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ نسخے کے تعین میں کاغذ، روشنائی، خطاطی اور املا وغیرہ کا علم بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے استاد ڈاکٹر عبداللہ میں تھا، مولوی شفیع میں تھا، اور سب سے زیادہ شیرانی صاحب میں تھا۔ ان چیزوں کو میں نے باقاعدہ سیکھنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ میں نے اس پہ توجہ کی، اور اس سے نسخوں کو جانچنے میں مجھے مدد ملی، اور بعض اوقات اندیکھی چیزوں کا تعین کرنے میں بھی آسانی پیدا ہوئی۔ مزید اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ایران میں جو سیاہی تیار کی جاتی ہے وہ اخروٹ اور بادام کے چھلکوں سے تیار ہوتی ہے۔ ایرانی سیاہی جو ہے وہ بھورے رنگ کی، براؤنش رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ ہندوستان میں دیے یعنی چراغ کی جو کالک ہوتی ہے اس میں کیکر کا گوند ملا کر سیاہی تیار ہوتی ہے، اور اس کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہاں تک ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کی معلومات تھیں کہ سیاہی جو ہے وہ کیسے تیار ہوتی ہے اور اسے کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جو مثنوی نامہ عشق جو ہے اس کے قلمی نسخوں کے تعارف میں انہوں نے کاغذ کشمیری، کاغذ ساختہ اروپا، کاغذ سیال کوٹی جیسے الفاظ استعمال کر کے کاغذ کی مختلف قسمیں گنوائی ہیں۔ بڑا ٹیکنیکل کام ہے یہ۔ اس طرح خط کی مختلف قسموں، یعنی خط نستعلیق ہے یا معمولی نستعلیق ہے، یا نستعلیق شکستہ آمیز ہے، یا رسم الخط شکستہ ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے، اور یہ مختلف درجہ بندی خطوں کی انہوں نے۔ املا کے بارے میں ان کا یہ قول جو ہے وہ تاریخ املا میں ان کی واقفیت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے۔ یہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاتب معمولی پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس کے تعارف میں نامہ عشق مثنوی کے تعارف میں انہوں نے لکھا ہے کہ کاتب معمولی پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، اکثر مصرع ناقص اور نامکمل درج کرتا ہے، اور بعض فاحش غلطیاں بھی کر جاتا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں ہجری میں پاک و ہند کے کاتب کسی مقررہ اصول املا پر کاربند نہیں رہے تھے۔ یہی حال اس نسخے کا ہے۔ کاتب الگ الگ الفاظ کو ملا کر لکھنے کا بہت شائق معلوم ہوتا ہے، یعنی ہم سے مثلاً ہے تو
हम से इसको इकट्ठा एक लफ्ज़ बना के लिख दिया, या और इस तरह के जो अल्फाज हैं उनको मिला के लिखने का। बाज़ औक़ात मिलाकर लिखे जाने वाले अल्फाज जो हैं वो अलग अलग दर्ज हुए हैं, अलग भी दर्ज किया है इनको, जिन्हें आसानी से समझना और उसकी असल तक पहुंचना मुमकिनुल हुसूल नहीं रहता, सहलुल हुसूल नहीं रहता, आसान नहीं रहता। डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब कलमी नुस्ख़ों के इसमें इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान के ज़मानी और इम्कानी इख्तिलाफ़ात और तग़य्युरात से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते थे और नाआशना लफ्ज़ों के सही मानी तक रसाई हासिल कर लेते थे। मसलन दीवाने जहांदार के इब्तिदाइये में वो जहांदार शाह के लिसानी रुझानात पर बात करते हुए लिखते हैं। ये दीवाने जहांदार भी इन्होंने मुदव्वन किया था, तो उसमें लिखते हैं कि वो कदीम व जदीद के ऐसे दोराहे पर खड़ा है, यानी जहांदार शाह, जहाँ कभी तो सी, सेती, सती, कूं, आ, फी, औरी, तई और टुक जैसे अल्फाज बरते जाते हैं और कभी जदीद ज़ुबान का इस्तेमाल है। बाज़ मुहावरात और तराकीब भी उनकी ज़ुबान पर जारी हैं जो कला-ए मुअल्ला में राइज थे, बाद में तुर्क हो गए, बाद में तर्क कर दिए गए, बाद में ये अल्फाज जो हैं ये तर्क कर दिए गए, यानी इन्हें छोड़ दिया गया। डॉक्टर वहीद कुरैशी न सिर्फ़ मुख्तलिफ़ फ़नून शेर मसलन मौज़ूनियत और यानी तबे मौज़ू का होना, उलूम क़वाफ़ी, औज़ान व बहूर वग़ैरह पर भी माहिराना दस्तरस रखते थे, बल्कि उर्दू के एक बहुत अच्छे शायर भी थे। उन्होंने शेर भी कहे हैं और उनका ख़ासा सरमाया अशार का मौजूद है। चुनांचे अपनी इन सलाहियतों की बिना पर वो शेरी मतून की तदवीन में बहुत कामयाब रहे हैं। फिर वो मुसन्निफ़ के सवाने हयात और उसके अहद के सियासी, समाजी, मुआशी और मुआशरती हालात और इल्मी व अदबी रुझानात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। इससे भी उन्हें मतन के बाज़ इख्तिलाफ़ी मसाइल और गुमशुदा सिलसिलों की बाज़याबी में मदद मिली है। डॉक्टर वहीद कुरैशी का तदवीनी तरीक़ेकार क्या था? इस सिलसिले में सबसे पहले तो वो मौजू का इंतखाब करते हैं और उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। फिर मुतल्लका मतन के मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों यानी कलमी और मतबूआ तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनका तारुफ़ कराते हैं और फिर मुंतखब नुस्ख़ों की मदद से मतन तरतीब देते हैं। मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों और दीगर कुतुब की मदद से मतन की तस्हीह करते हैं और इख्तिलाफ़े नस्ख़ हाशिए में दर्ज करते हैं। जहाँ ज़रूरी हो क़ियासी तस्हीह से भी काम लेते हैं। फिर वो एक मुक़द्दमा लिखते हैं जिसमें मतन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ लवाज़िमात और उसकी तदवीन में इख्तियार किए गए अपने तदवीनी तरीक़ेकार की वज़ाहत करते हैं। इस ज़िमन में वो मुसन्निफ़ के दौर के सियासी, समाजी, मुआशी और मुआशरती हालात और इल्मी और अदबी रुझानात पर भी बिलवास्ता तबसरा करते हैं। उनके तदवीनी मौज़ूआत में वसअत पाई जाती है, बू कलमोनी और रंगारंगी पाई जाती है। उन्होंने उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी ज़ुबानों के मतून की तदवीन की है
اور یہ متون نظم و نثر کی مختلف اصناف پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے ان زبانوں اور اصناف کے متن کی تدوین کو عام قاری اور تحقیق و تدوین کے طالب علم کے لیے آسان اور مفید بنانے کی سعی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ علمی اور ادبی حلقوں میں بھی ان کی تدوینات کو بہت سراہا گیا اور ان پر تنقید بھی کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک کام جب آپ کا سامنے آتا ہے تو پھر وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے، اس میں نقادوں کو بھی تنقید کرنے کا حق ہے، اور جو غیر نقاد ہیں وہ اگر کچھ علم رکھتے ہیں تدوین کا تو انہیں بھی نقطہ آرائی کی اجازت ہے۔ اس ضمن میں وحید قریشی صاحب جو ہیں وہ کسی متن کو تدوین کا موضوع بناتے وقت معلومہ حدود میں جو مختلف نسخے ہیں اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں، اور اسی تعارف کی وجہ سے وہ بعض درجہ بندی جو ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ مثلاً مثنوی نامہ عشق جو ہے اس کی تدوین میں انہوں نے توضیحات میں اس کے مہیا شدہ 7 کلمی نسخوں کو حروف ابجد کے تحت رکھ کر ان کا تعارف کرایا ہے، اور اسی تعارف میں ان کی درجہ بندی اور قدر و قیمت بھی متعین کر دی ہے۔ اب میں ان کے جو تدوینی کام ہے اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ ان کا ایک اہم تدوینی کام جو ہے وہ حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کی تدوین ہے۔ یہ تدوین کا کام جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے 1953 میں اسے مکمل کیا تھا۔ اس کے حرف آغاز میں مقدمے کے متن کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے کہ متن کو 1893 کے نسخے کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ حرف آغاز کے علاوہ نگار خانہ کے نام سے اردو انگریزی کی وہ تحریریں بھی ہیں جن میں حالی کے مقدمے کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ حالی کی شخصیت کے عنوان سے مولانا حالی کی شخصیت کے چند گوشے ان کے حالات کی روشنی میں اجاگر کیے گئے ہیں۔ حالی کی تنقید کے عنوان سے ان کے تنقیدی تصورات پر وضاحت سے روشنی ڈالی گئی ہے، اور ان کے تنقیدی تصورات پر تنقید کی گئی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے ان تضادات کو بھی پیش کیا ہے جن کا مولانا حالی شکار ہوئے۔ اکثر وہ مغالطوں کا شکار ہوئے اور انہیں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے اقتباسات کے ذریعے بیان کیا ہے۔ حالی نے جہاں جہاں شبلی اور سر سید کے نظریات سے اختلاف یا اتفاق کیا ہے ان کی وضاحت بھی کی ہے۔ حالی کی شخصیت کے عنوان کے تحت ان کے مختصر ترین حالات زندگی بھی درج کیے گئے ہیں، لیکن دراصل مرتب کا مطمع نظر حالی کی سیرت و شخصیت کی خصوصیات بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ ان خصوصیات کا اثر تنقیدی خصوصیات میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مرتب نے تدوین کا طریقہ کار یہ درج کیا کہ حالی عبارات پر زور دینے کے لیے جلی قلم سے لکھتے تھے، جبکہ جو ایڈیشن ان کے پیش نظر تھا اس میں جلی قلم کی جگہ اکہرے واوین لگا دیے گئے ہیں۔ پورے متن میں کل 10 حوالے دیے گئے ہیں جنہیں متن کے آخر میں درج کیا گیا ہے۔ دوسرا کام جو ہے وحید قریشی صاحب کا وہ مثنویات حسن کی تدوین ہے۔ مثنویات حسن کو ڈاکٹر وحید قریشی نے 1966 میں
مرتب کر کے مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع کیا۔ انہوں نے میر حسن کی 11 مثنویاں مرتب کی ہیں اور ان کے سنین تصنیف کا تعین بھی کیا ہے۔ ان 11 مثنویوں میں کا انہوں نے ایک مقدمہ بھی تحریر کیا، اور اس کی ابتدا میں انہوں نے میر حسن کے حالات زندگی اور نواب شجاع الدولہ سالار جنگ اور نواب آصف الدولہ سے ان کے تعلقات درج کیے ہیں۔ تاریخی حوالوں اور تذکروں کی مدد سے میر حسن کے دلی چھوڑنے کا زمانہ، لکھنؤ پھر فیض آباد میں قیام کو بیان کیا گیا ہے۔ میر حسن نے 1201 ہجری میں انتقال کیا تھا۔ ان کی تصانیف کے سلسلے میں انہوں نے جو معلومات پیش کی ہیں وہ بھی بہت اہم اور کارآمد ہیں، اور اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ حسن کی اولاد حقیقی کے ساتھ ساتھ اولاد مانوی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، خصوصاً مثنوی سحر البیان اس کی شہرت کو عروج تک پہنچا دیتی ہے۔ آج دنیا انہیں محض اسی مثنوی کے خالق کی حیثیت سے جانتی ہے، حالانکہ وہ صرف سحر البیان کے خالق ہی نہیں بلکہ 1 درجن مثنویوں کے مصنف، غزل اور دیگر اصناف پر مشتمل ایک دیوان کے مالک بھی ہیں۔ تذکرہ شعرائے اردو میں میر حسن نے اپنی تصانیف میں مثنوی رموز العارفین ترکیب بند و سوخت اور 7-8 ہزار ابیات یعنی دیوان کا ذکر کیا ہے۔ 1192 ہجری تک میر حسن کے اشعار کی تعداد تقریباً 9000 تھی، اور 1912 عیسوی میں دیوان کا کچھ حصہ دیوان میر حسن کے نام سے نول کشور پریس سے شائع ہوا۔ انتخاب سخن میں حسرت نے حسن کی غزلیات کا انتخاب شائع کیا، اور ان کی مثنویوں کے بارے میں ان کا وحید صاحب کا کہنا ہے کہ تذکرہ شعرائے اردو اور دیوان کے علاوہ میر حسن کی 12 مثنویات کا علم ہو چکا ہے۔ میر حسن کی تمام مثنویات جو ہیں انہیں 2 جلدوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی جلد میں 11 مثنویاں ہیں، دوسری جلد میں سحر البیان، اور پہلی اور دوسری جلد کے مکمل حواشی اور استدراکات پر مبنی ہے۔ فرہنگ اور اشاریے بھی دوسری جلد کے آخر میں درج کیے گئے۔ یہ تدوینی کام جو ہے اس میں ایک اہم کام کا اضافہ ہمیشہ بہار تذکرہ شعرائے فارسی، یہ بھی انہوں نے مرتب کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بعض جستہ کام جو ہیں وہ بھی سر انجام دیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان تمام متون کی تدوین کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید قریشی نے اورینٹل کالج کی تدوینی خصوصیات کو برتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ بے لاگ رائے رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ادب کے بڑے بڑے ناموں سے مرعوب نہیں ہوتے بلکہ حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ اب مقدمہ شعر و شاعری کی جو ترتیب ہے اس میں حالی جہاں جہاں مغالطوں اور متضاد تصورات کا شکار ہوئے انہیں مقدمہ شعر و شاعری کے اقتباسات کے ذریعے انہوں نے واضح کیا۔ حالی کی شخصیت کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ حالی کی وزاداری سے ان کے تقلیدی رجحان کی وضاحت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب واقعات اور حقائق کو تاریخ کے حوالوں سے ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً دیوان حالی کی پہلی اشاعت کے بارے میں شیخ محمد اسماعیل پانی پتی کی اس بات کو انہوں نے رد کیا ہے کہ دیوان کانپور سے شائع ہوا تھا۔ مرتب کے بقول یہ دیوان کانپور سے نہیں
بلکہ دہلی سے شائع ہوا تھا۔ متن سے متعلق معلومات کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم بات یہ درج کی ہے کہ میر حسن کی مثنوی شادی آصف الدولہ کو ایڈورڈ ہنری پامر نے اشعار میں ترمیم و حذف سے کام لے کر اسے اپنی تصنیف کے طور پر شائع کیا تھا۔ پامر کے اس متن کو ضمیمے میں درج کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی متعدد کلمی اور مطبوعہ نسخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تدوین کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے ایک اہم مدون اور نقاد اور محقق اور شاعر اور استاد ڈاکٹر وحید قریشی کے تدوینی کام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں جو کتب تحریر کی گئیں یا مضامین لکھے گئے یا ان کے جو اپنی کتابیں ہیں ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، اس لیے ویسے تو ڈاکٹر صاحب پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو اس کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی لیکچرز درکار ہیں، لیکن ہم اس کو یہ سمندر جو ہے اسے کوزے میں ہم بند کر کے تو باقی کام جو ہے وہ آپ کے مطالعے پر اور آپ کی سوچ بچار پر ہم چھوڑتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وقت بہت ناساز ہے۔ ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں ان میں سب سے اہم علاج جو ہے وہ احتیاط ہے۔ آپ پر اپنے اہل خانہ کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ براہ کرم خود بھی احتیاط کیجیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی احتیاط کی ترغیب دیجیے۔ اللہ حافظ۔